بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد علی ASI بطور لا انسٹرکٹر PTS فاروق آباد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم تعزیرات پاکستان کے حوالے سے اس لیکچر میں ذکر کریں گے 299 دفعہ 299 پہ جس میں تعریفات ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے اس قانون کے پہلے اس قانون میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ترکیبات کی تعریفات کے حوالے سے تعریف کر دی جاتی ہے کہ ان الفاظ سے اس قانون میں کیا مراد لی جائے گی، اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ روزمرہ کی زبان میں جب آپ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو گرامر میں ان کا مطلب، آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں ان کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے، تو قانون میں ان الفاظ سے کیا مراد لی جائے گی یہ تعریفات کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آج چلے 299 میں جو تعریفات ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو 299 میں تعریفات کے حوالے سے ان الفاظ کا ذکر آیا جو کسی جرم جو کہ باڈی یا جسم کے ساتھ منسلک ہے، کسی کو ضرر پہنچانا یا کسی کو قتل کرنا، تو اس حوالے سے جو سزائیں ہیں یا جو اس میں قانون بنایا گیا اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سے کیا مراد لی جائے گی، یہ 299 دفعہ 299 میں ان تعریفات میں یہ بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ لفظ ہے جی بالغ۔ بالغ سے کیا مراد ہے؟ تو قانون میں جو اس کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، تو 18 سال کی عمر سے زائد مرد کو یا کسی لڑکے کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح لڑکی جس کی عمر 16 سال سے زائد ہو جائے یا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو بالغ سمجھی جائے گی، اور ان دونوں میں سے اس کا بالغ ہونا یا اس کا 16 سال ہونے کا جو بھی پہلے واقعہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح آگے پھر ارث کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ معاوضہ ہے، مالی معاوضہ، جو کوئی جس نے یہ جرم کیا ہے وہ ادا کرتا ہے اس شخص کو جس کو اس نے زخمی کیا ہے، جسے ضرر پہنچایا ہے، مضروب کے وارثان کو یا مضروب کو ادا کرنے والا معاوضہ ارث کہلاتا ہے۔ آگے مجاز میڈیکل آفیسر کی تعریف کی گئی ہے۔ اس سے مراد وہ میڈیکل آفیسر ہے جو صوبائی حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔ کوئی شخص چاہے اپنے پیشے میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، آپ اس سے علاج معالجہ کرا سکتے ہیں، اس سے علاج معالجے کی غرض سے آپ اسے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر قانونی طور پر کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو وہ جاری نہیں کر سکتے۔ وہ صرف وہ ڈاکٹر جاری کرے گا، وہ میڈیکل آفیسر جاری کرے گا جسے صوبائی حکومت نے یہ اختیار دیا ہو، اسے اپوائنٹ کیا ہو، اسے سرکاری طور پر یہ عہدہ ملا ہوا اور سرکاری ملازمت پر وہ موجود ہو، تو وہ مجاز میڈیکل ہوگا یا میڈیکل بورڈ، خواہ اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے، یہ صوبائی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ میڈیکل آفیسر مراد لیا جائے گا جی۔ اگر زمان ہے جی، زمان جس طرح عرش ہے اسی طرح زمان بھی ایک مالی معاوضہ ہے کہ عدالت کا مقرر کردہ وہ مالی معاوضہ جو مجرم کی طرف سے مضروب کو ایسا ضرر جو ارث کی تو نہ پہنچے لیکن اس سے کم ہو، تو پھر اس کو یہ جو عدالت مقرر کرتی ہے یہ رقم دینی ہوتی ہے جی۔ ضرر پہنچانے کی پاداش میں ملزم ادا کرتا ہے، مجرم ادا کرتا ہے مضروب کو یا اس کے وارثان کو جی۔ آگے دیت ہے، دفعہ 323 پہ میں یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ وہ مالی معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے مقتول کے وارثان کو ادا کیا جاتا ہے جی۔ گورنمنٹ سے مراد اس قانون میں صوبائی حکومت مراد ہے جی۔ اقراء تام اور اقراء ناقص، یہ بہت اہم تعریفات ہیں کہ اقراء تام اور اقراء ناقص کیا ہے جی۔ اقراء تام سے مراد ہے کہ کسی شخص کو اس کی بیوی یا خاوند یا کسی اس کے خونی رشتہ دار کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اس کے جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کی دھمکی، مستقل نقصان پہنچانے کی دھمکی، فعل کوئی خلاف وضع فطری یا زنا بالجبر کا ہدف بنانے کا خوف دلا کر کوئی کرائم کرنے پر مجبور کرنا، اور ایسی کیفیت میں اگر کوئی فعل کرتا ہے تو اقراء تام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اقراء ناقص بھی یہی ہے کہ اس سے جبر کی کوئی ایسی شکل مراد ہے جو اقراء تام کی حد تک کو نہ پہنچے۔ مثلا اس میں لکھا ہے کہ آپ اس کے کسی خونی رشتہ دار کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اس کے کسی عضو کو تلف کرنے یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں، خلاف وضع فطری کا کوئی فعل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، زنا بالجبر کا خوف اسے دیتے ہیں، تو یہ جو اقراء ناقص میں یہ کرائم نہیں ہوتا، یہ دھمکیاں نہیں ہوتی، یہ خوف نہیں ہوتا، اس سے کم درجے کا کوئی خوف دلا کر کوئی کسی کو اس کیفیت میں مبتلا کر کے اسے کام لیا جائے تو یہ اقراء ناقص کہلائے گا۔ تو اس سے اگلی تعریفیں ہم اگلے لیکچر میں اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔